اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پاکستان کے موقف اور بیانیے کی بھرپور تصدیق کر دی گئی۔ خصوصی ماہرین نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات اٹھا دیے۔ کہا پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا، شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری جان سے گئے۔ بھارت قابل اعتبار شواہد نہ دے سکا کہ پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کوئی شمولیت تھی۔ خصوصی ماہرین نے تسلیم کیا کہ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹس نے سنتاس معاہدے پر بھی پاکستانی موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی ہے۔ بات کریں گے سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہنا صاحبہ، آپ نے اربن نیوز کے لیے وقت نکالا۔ خصوصی ماہرین نے اقوام متحدہ کی جو رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کلیئرلی اسٹیٹ کیا گیا ہے کہ بھارت سیاسی اور معاشی دباؤ ڈال ایز اے ویپن، ایز اے ہتھیار استعمال کر کے، کتنی بڑی جیت ہے پاکستان کے بیانیے کی؟ بیانیے کی جیت اور اس کا مسئلے سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک جس کو ہم روک سٹیٹ کہتے آئے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے بلکہ کہہ رہے ہیں، اور ایک اس طرح کا بیلیگرنٹ بیہیویئر استعمال کرتا ہے where it feels that it has the exceptionalism to work outside of international law، مطلب وہ کسی آئین اور کسی رولز کے باہر آپریٹ کرنا اس کا حق ہے، تو اس کو جب بھی کوئی جائز یا بائی پارٹیزن نظر سے دیکھے گا، یا یہ جو مینڈیٹس ہیں اسپیشل ریپورٹرز جو کہ 60 ہوتے ہیں ٹوٹل، اور میں سے 5 ریپورٹرز نے اس چیز کے اوپر یہ سوالات اٹھائے ہیں جن کا انڈیا جواب نہیں دے سکا، which have all got to do with all the stuff that Pakistan has been saying for all of this while، کیونکہ آپ sovereign integrity and territory کو رسپیکٹ کرنا ہم سب پہ لازم ہے اگر ہم UN کے ممبرز ہیں۔ پانی کو ویپنائز نہ کرنا ہم سب پہ لازم ہے اگر ہم UN کے ممبرز ہیں۔ ویپنائزیشن آف ٹیررزم نہ کرنا ہم پر سب پہ لازم ہے اگر ہم UN کے ممبرز ہیں۔ سو آپ اگر سمجھیں کہ آپ اس کی باہر نہیں کر جو دل چاہے کرتے رہیں گے، ایک تو ان کو جنگی جگہ پہ بھی سطح پہ بھی obviously جو جواب ملا، اس کے بعد اٹس ویری کلیئر ہے کہ وہ جو کنونشنل ایک ان کی اسٹرینتھ مانی جاتی تھی پوری دنیا میں، وہ تو ختم ہو گئی، وہ یوزن ساری ختم ہو گئی۔ سو وی آر وے وی آر، اور کوئی بھی باڈی جب اس طرح کا بیہیویئر دیکھے گی، کوئی بھی انٹرنیشنل باڈی، کوئی بھی باڈی جس کا مینڈیٹ رولز کو اپ ہولڈ کرنا ہے بجائے اس کے کہ رولز اور انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑانا، تو اس کی اسی طرح کی رپورٹ ہوگی۔ سو I'm not surprised at all. I think this is obviously this is obviously expected. Yeah. اور ہنا ربانی صاحبہ، پاکستان تو ڈے 1 سے شواہد بھی پرووائڈ کر رہا ہے۔ جب پہلگام اٹیک ہوا اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات بھی کی، اس کے بعد پھر آفٹر 10 مئی بھی سفارتی وفد گیا بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں، اور عالمی فورمز پر بات بھی کی، تمام طرح ڈوزیئرز کے حوالات شواہد کے ساتھ بات کی۔ مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کی جو یک طرفہ معطلی بھارت کرنے کی کوشش کر چکا ہے، اس معاملے کو مزید ایمپلیفائی کرنے کے لیے مٹیریلائز کیسے کیا جا سکتا ہے ان تمام طرح شواہد کو اکٹھا کر کے؟ دیکھیں، آئی تھنک آبویسلی ہمارے پاس اس وقت ڈپلومیٹک سطح پہ اور ایک جس کو نیریٹو شیپنگ کہتے ہیں وہاں پہ اسپیس ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس کریں کہ یہ کتنا ہے۔ لوگ آلریڈی کنونسڈ ہیں، انٹرنیشنل لا بھی ہمارے سائڈ پہ ہے، بائی لیٹرل اگریمنٹ کا جو ایک وہ بھی انٹرنیشنل لا کے ایمبٹ میں ہی آتی ہیں، ان کے اوپر کام کرنا۔ سو جہاں تک لیگل ریکوائرمنٹس ہیں یا ایک آپ کو ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے، ایوری ون، میرے نظر میں انڈیا نے اس طرح اپنے آپ کو غلط کیا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل از ایٹ اٹس اسٹرانگسٹ پاسبل پلیس آل اوور دا ورلڈ، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل از آلسو ایٹ اٹس ویکسٹ پاسبل پلیس ان ٹرمز آف دا گڈ ول ایون ان دا US۔ مطلب ینگ لوگوں کے درمیان US میں بھی اسرائیل کی ریٹنگ آج سے زیادہ کبھی کم نہیں ہوئی، تو وہ سب کچھ سب سے پاورفل تو بن گیا، لیکن اس نے پوری دنیا کی سپورٹ بہت میسولی ایون ان دا ویسٹرن ہیمسفیئر لوز کر لی۔ تو اس سے اسرائیل کے فیوچر کے اوپر بہت بڑا بھاری فرق پڑتا ہے۔ انڈیا از ایگزیکٹلی ان دا سیم پلیس کہ انڈیا اپنا اسٹرینتھ دکھاتے دکھاتے اس نے اپنی ویکنیس ریویل کر دی ایون ان دا ملٹری
theater, frankly speaking. But even more importantly, انڈیا نے اپنے آپ کو پوری دنیا کو, اس کے اپنے فرینڈس کو بھی اب پتہ ہے کہ انڈیا ایک روگ اسٹیٹ ہے اور انڈیا انٹرنیشنل لا کی پاسداری نہیں کرتا. تو ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور انڈس واٹر ٹریٹی تو آبویسلی وہ تو کاروڈ ان اسٹون اس لیے بھی ہے کیونکہ اس ٹریٹی کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ جب تک دونوں پارٹیز ایک نئی ٹریٹی نہیں کر سکتی, نہیں اگری کرتی اور اس کو ریٹیفائی نہیں کرتی, اس وقت تک دس ول ہولڈ سوے, رائٹ. So it was meant to be a gold standard. میں پچھلے 22 سال سے پاکستان کے لیے ریپرزنٹیشن لیول پہ, منسٹریل لیول پہ کام کریں. ہر کوئی آ کے, ورلڈ بینک کے لوگ ہمیشہ اس کو بولتے تھے کہ یہ ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. سو ان واٹر شیئرنگ ارینجمنٹس. تو یہ بہت اہم ساری چیزیں اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ انڈیا ہیز ریویلڈ اٹ سیلف ٹو بی واٹ اٹ از ٹو دا ہول ورلڈ ناؤ. رائٹ, اوکے. اور کینیڈا میں بھی ان کا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, یو ایس میں وہ ٹرائل پہ ہیں اس وقت. So I don't think we need to convince Pakistanis. That's not what needs to be done. I think what needs to be done is to continue to be on the path of the right. And میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز پہ ہم انڈیا کو بلیم کریں وہ کبھی ہم خود نہ کرتے ہوئے نظر آئے. آپ نے اگر ایز پاکستانی ایٹ دا ڈپلومیٹک لیول, ایٹ دا پالیسی لیول, ایٹ دا اسٹیٹ لیول, ایٹ دا جرنلسٹ لیول, ہم سب نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ یہ کرنا ہے کہ جس چیز پہ ہم ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں, we better be sure that nobody can point those fingers back at Pakistan. Okay? Thank you. Thank you very much. بہت شکریہ حیدر ربانی صاحب, آپ نے ہمارے اس کے لیے وقت نکالا.